إن الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الأمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب العالمين. تمام تعریف میں بزرگ بڑھائی کبریائی اس سے بیٹھا اور مانا کے لیے جو تمام جوانوں کا پانا ہوتا بھی مشکل کو شامل جاتا ہوا جس کی سعادت میں کوئی شکوہ نہیں جس کی دانش میں کوئی شکایت ہے برفتار سے لا رہے ہیں درود خان میں بدل وہی کتاب ہے جتمن کے مالک صاحب اطاعت و معراج برنامہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اس پر کہ جس کی سن پاروں نے گواہی دی سلام اس پر کہ جس کی چار تاروں نے گواہی دی درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت کی رحمت درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عینی عبادت اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی وسلم. بزرگوں اور مزید نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز معتبر خواتین یہ اللہ کا بے منابع کرم احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان والے گھرانے میں پیدا فرمایا. قرآن جیسی مقدس معتبر کتاب عطا فرمائی ورنہ ہوتا یہ ایک آدمی عیسائی گھرانے خاندان میں پیدا ہوتا اس سے وہ مذہب بڑا اچھا لگتا اور اسی پر اس کی موت واقع ہو جاتی. کوئی آدمی ہندو مذہب میں پیدا ہوتا مورتی پوجا اسے اچھی لگتی اسی میں سے اپنی زندگی کو صرف کرتا ایک عمر گزارتا اور پھر ختم ہو جاتا. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بے وانی کے ایک بہترین پنکا اور سچا اسلام جسے کہا گیا جس کی تائید میں جس کی تعریف میں اللہ رب العزت نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام کہ بے شک تمام دنوں میں اللہ رب العزت کو اسلام بہت پسند ہے. اس اسلام پر میں اور آپ چلنے والے اور دیت عمل کرنے والے حقائق کو جاننے والے حقیقت کو تسلیم کرنے والے. لیکن افسوس کا پہلو یہ ہے کہ امت محمدیہ کو کچھ ظالموں نے اور کچھ قوم کے یاروں نے ایسے دلدل میں گھسیٹ کر لے گیا جہاں سے نکل مسلمان کے لیے دوبر ہو گیا. ضرورت اس بات کی ہے آج کہ قرآن ہمارے درمیان میں موجود مسلمان پڑھتا رہے جس کی بنیاد پر گمراہی کا شکار ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آج ساری انسانیت کے لیے روشن شعلہ کی طرح ہے. تمام انسانیت اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے سوائے مسلمان کے. احادیث کا ذخیرہ بھرا پڑا ہے لیکن مسلمان کھول کر خود ان کتابوں کو پڑھتا نہیں جس کی بنیاد پر گمراہی کے دلدل میں ایسا دھسا کہ تمام کی تمام اقوام ہیں جس پر ایک مردے پر جس طرح سے گرد امڑ پڑتے ہیں اور اس کی ناش کو نوچ نوچ کر اس کے پچھٹنے بکھیر دیتے ہیں اسی طریقے سے آج اسلام پر غیر افغانی نہیں
اور لوگ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی اسلام کو اسی طرح سے بھی گھیر دیا۔ اور پھر ہوا ہے کہ مسلمان اپنی سوچ و عقل کو معاف کرتے ہوئے، دنیا کی لالچ میں پڑتے ہوئے، اسلام کی دور اندیشی کو نہ سمجھتے ہوئے، اسلام کی تعلیمات کو دور رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ایسے ماحول میں ٹھہر لیا اور سمجھ بیٹھا کہ یہ جو آدمی آ کر کے بات بتا رہا ہے یہ نہیں وہ بات سچ ہے اور یہ نہیں وہ تاریخ صحیح ہے، میں اس پر آمادہ ہو جاؤ اور اسی پر زندگی گزارتے ہوئے جان نصیب ہو جاؤ، جنت کا راستہ نہ اور اسمیل نہ بنے۔ آج شریف ضرورت سے مسلمانوں کے لیے اس لیے ایک شاہدن کو جس کی کوئی تاریخی روایات مضبوط نہیں، جس کا کوئی اثر وجود موجود نہیں، جس کی کوئی دل اور تاریخ یا وقت وغیرہ نہیں، جس مہینے شہادت امام حسین ہوئی تھی، اس معاملے میں میں نہیں کہتا کوئی سنی عالم کی کتاب نہیں، کوئی کسی عالمی سالم کی کتاب نہیں، کوئی جماعت اسلامی کا ووٹ نہیں، کوئی عالم نہیں، بلکہ لکھنے والی شخصیتوں میں وہ شیعہ نے نے لکھا یا وہ کلیمی نے لکھا، اپنی کتاب اصول کافی کے اندر لکھا کہ ہمیں یہ بات سرا سے معلوم ہے کہ شہادت امام حسین 10 محرم کو نہیں ہوئی، ہم نے یہ دن کو اس لیے چنا چونکہ یہ دن مسلمانوں کے نزدیک، چونکہ یہ دن انسانوں کے نزدیک بڑا ہی معتبر ہے۔ پھر اس نے لکھا اپنے تاریخ کو گواہ کرتے ہوئے یہ 10 محرم اس لیے مشہور ہے، چند باتوں کو اس نے سچائی میں لکھ دی اور کہا کہ آدم علیہ السلام کو 10 محرم کو نرم بخشی گئی تھی، 10 محرم کو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل دیا تھا، آدم علیہ السلام کی توبہ 10 محرم کو قبول ہوئی تھی، جو ایوب علیہ السلام کو بیماری سے بچات 10 محرم کو ملی تھی، نوح علیہ السلام کی کشتی وہ پہاڑ چوری پر لگی تھی 10 محرم کا دن تھا، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کو خبر ملی تھی 10 محرم کا دن تھا۔ اس نے چند تاریخی روایات کو دلا کر کے کہا کہ یہ دل مسلمانوں کے پاس اور ایمان والوں کے پاس بڑا ہی طاقتور دل ہے اور مضبوطی سے مسلمان اس کو مانتے ہیں، اس لیے ہم نے اس دل کو چن کر کے کہا کہ حسین کی شہادت 10 محرم کو ہوئی ہے۔ اور یہ بات یہ اور کرنے کے بعد آن انشاءاللہ عزیز اس خطبہ جمعہ میں ہم نے جو روان منتخب کیا ہے یہ شہادت ایک یعنی حقیقی شہادت دن اور تاریخ کے حساب سے، آن کے حساب سے، دشمنی کے حساب سے، ہر شے سے شہادت تاریخ گواہ غلط نہیں ہے، لیکن ایک شہادت کو مسلمانوں کے ذہنوں میں اتنا آرا اور اتنا پیوست کر دیا گیا، مہر کر دیا گیا ان کے ذہنوں پر کہ ان کی اصلی تاریخ کو ہو گئی، براوٹی تاریخ پر مسلمان پریشان آ گئے۔ اس لیے کہ یہ شہادت سے پہلے کیا اسلام کے لیے شہادتیں ہوئی یا نہیں؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان شہادتوں پر اپنی آنکھ سے آنسو جاری کیے یا نہیں؟ ان پر توحید سے آواز یا نہیں؟ یا پھر یہ بھی ایک شہادت 10 محرم کی ہے جس کو نبی نے سنا تھا یا نبی نے جس کو بڑا کر کے بتایا تھا یا نبی نے اس شہادت کے بارے میں مسلمانوں کے سامنے بہت بڑی تقریر کی تھی؟ ہر کس نہیں ہے۔ اور یہ آج کے اس نشست میں چاہ رہتے ہیں ایک شہادت نہیں ہے اسلام کے اندر، ایسی کئی شہادتیں ہیں، اس کو آج دشمنوں نے تاریخ کے اوراق سے غائب کر دیا، لیکن الحمدللہ ان کی تاریخیں آج بھی سر پہ سارے کے پاس موجود ہے۔ الحمدللہ آج ان کی تاریخیں احادیث کے اندر موجود ہے، آج ان کی تاریخوں کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے، اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 اور 152 میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو جب تم پر کوئی مصیبت یا پریشانی آ جائے تو تم صبر اور نماز سے مدد دینا، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے پہلی کیٹیگری سمجھائی کہ تمہیں کہاں صبر کرنا ہے، کہاں تم کو اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ پہلی کیٹیگری بتا کر اللہ کہتا ہے وَلَا أَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَنبًا وَالْأَحْيَاءُ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ کہا اللہ پر عزت نے تمہیں اللہ کے راستے میں قتل ہو جانا پڑے، کیا تم اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہو تو یاد رکھو تم مردہ نہیں ہوتے ہو، تم زندہ ہوتے ہو۔ اللہ تعالیٰ پر اس کا شعور ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اللہ نے گارنٹی دی تو اللہ کے راستے میں شہید اور قربان ہو جاتا ہے اسلام کو بچانے کے خاطر۔ اللہ نے ایمان والوں کے جذبے کو بلند کیا
کہیں ظاہر میں یہ رہا ہے کہ میں تو بچ جاؤں، لیکن اللہ یہ عارضی زندگی کے علاوہ بھی اور ایک بہترین زندگی دینے کا وعدہ کیا ہے، بہترین وعدہ دینے کا کیا وعدہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جو قبل ہو جاتے ہیں وہ زندہ رہے، اور ہوتا نہیں وہ زندہ ہے، لیکن تم نے اس کا شعور ہرگز نہیں ہے۔ آئیے رہتے ہیں اسلام کے اندر اس خوشخبری کے بارے میں، آئیے رہتے ہیں اسلام کے اندر کہ جب اسلام کے سینوں میں نہیں تھا تو ان کی زندگی کیا تھی، جب اسلام ان کے سینوں میں آیا تو ان کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی۔ پھر میں اور آپ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچنے کی کوشش کریں کہ برسوں سے میں اور آپ مسلمان ہیں، ہم نے اسلام کے چمن پہ کتنا غارت کیا ہے، کتنا اس کو ہرا بھرا کیا ہے، کتنا اس کو تباہ کیا ہے، کتنی اس کی ہم نے فکر کی ہے۔ ان کی زندگیوں سے روشنی لینے کی ضرورت ہے یار۔ اسلام عرب کی سرزمین پر ہمیں بن پڑا تھا، لوگوں کے دلوں میں اسلام کی روشنی پھیل رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے لوگ روشناس ہو رہے تھے، معاملہ باطل کی توہین ہو رہی تھی، خاندان منصوبہ بندی پر بیچ دیا جا رہا تھا، چند گنتیوں پر انگلیوں پر گنے جانے والے ایمان والوں کی تعداد عرب کی کل آبادی 5,000 سے بہت زیادہ، جس میں سے کچھ کم و بیش 20 یا 25 لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کی آغوش سے بنا لیے ہوئے ہیں، اور وہ مالدار، کوئی طاقتور، کوئی حکمران، کوئی قبیلے کا سردار نہیں، غریب اور غربا میں جن کو اس وقت کے سرداروں نے بازار سے خرید کر لا کر اپنے غلامی کے لیے رکھا تھا، انہیں لوگوں نے سب سے پہلے اسلام کو اپنے سینے میں جگہ دی۔ اب پھر وہ اسلام بڑھنے لگا۔ ایسی ماحول میں ایک طرف ابو جہل کو تمام قبیلوں نے ابو الحکم مان لیا، تمام قبیلوں کا سردار، ایک طرف ایمان والوں کا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف دشمنوں کا سردار ابو جہل ہے۔ ابو جہل اپنی برادری کا روز بڑھانا چاہتا تھا، اپنے لوگوں کو پڑھنے نہیں دیتا، اپنے لوگوں کو صحیح کھینچنا چاہتا ہے۔ ایسے ماحول میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لوگوں تک پھیل رہی ہیں، لوگوں پر جا رہی ہیں، لوگ اسلام کی آغوش سے بنا دے رہے ہیں اور پھر نبی کی تعلیمات کو حاصل کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ماحول میں ابو جہل کے کانوں میں آ کر کسی نے آواز دی، اے ابو الحکم، بڑا ہی عذابناک واقعہ پیش آیا ہے، بڑا ہی عذابناک بات ہے، ہمارے اوپر تماچا ہے۔ ابو الحکم حلف اٹھا ہوئے ہیں، کہا کہ معاملہ کیا ہے بتاؤ؟ کہا ایک ہی خاندان کے 3 لوگ جو غزہ خرید والے ہیں، جن کو کوئی پاس کرنے کا کوئی اجازت نہیں، اپنی مرضی سے کوئی عمل کرنے کی اجازت نہیں، وہ تو ہمارے طرف خرید غلام ہیں، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا ہے۔ ابو جہل آگے سے باہر ہوا، کہا کہ بتاؤ کون؟ کہا کہ 3 شخصیتیں وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کم و بیش 70 سے کچھ آگے پیچھے چل رہی ہے، سائڈ وہاں سفید ہو چلے ہیں، چہرے پر چھریاں دار ہو چلی ہے، ہڈیاں وہ سیدھا ہیں، ایک ایمان والی عورت ہے۔ جب وہ جہل تمہارے گھر کا رخ کرنے والا ہے، ایمان والی عورت نے کہا آنے تو ہاتھ تو ہو جائے دے لیا جائے گا۔ ابو جہل عرض اٹھا، تمام کے تمام قبیلوں میں تمام جرف زمین پر اعلان کروایا اور کہا جہل وہ جمع ہو جاؤ ایک ایسے کام کے لیے، اگر آج یہ کام انجام ہو گیا تو پھر یاد رکھنا عرب کی سرزمین پر ابو جہل کی حکمرانی چلے گی، پھر ان کو کوئی اڑا نہیں کرے گا، لات اور وہاں کی عزتیں بچے گی، یہوس اور نصرتی خاندانی منصوبہ بندی پر عمل کیا جائے گا، جب عمل کر دیا ختم کر کے ہوگا۔ آواز کو جملوں کو کستا ہوا تمام معاشرے سے کس لگاتا ہوا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کا گھر کا کرتا ہے، گھر کے سامنے جا کے رکا، تمام کے تمام آباد کو جمع کر لیا، پورا وندہ جمع ہے، ہر آدمی جو شوریہ کا تماشا دیکھنے کا، ہر آدمی جمع ہوا ہے۔ ایک ہی خاندان کے 3 لوگ قسمہ پرسی کی حالت میں گھر میں بڑے ہوئے ہیں، گھر کا کیوان بند ہے۔ ابو جہل عامر کی آواز دی، اے عمار، اے یاسر، اے سمیہ، خیر چاہتے ہو تو باہر آنا، باہر نہیں آیا گیا، گھر سے آواز نہیں آئی۔
ابو جہل نے کہا دروازہ توڑ دیا جائے، دروازے کو توڑا گیا، تیروں کو پکڑ کر باہر لایا گیا، سمیا سے تاپا کی حالت بڑی خراب ہوئی، صحیح فکر حالوں نے کیا۔ ابو جہل نے سر کے باہر تو پکا، کشیف تلوار آیا، لوگوں کے درمیان میں ڈال کر کہا اے سمیا میں تجھے جان بخش کی گئی اجازت دیتا ہوں، پاگل کرتا ہے وہ تجھے تیری جان کو بخش دیا جائے گا، تجھ کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن یہ شکل میں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے واپس آ جائے اور ہمارے دین پر تو قائل ہو جائے تو تجھ کو بخش دیا جائے گا، تو انسان کو بخش دیا جائے گا، کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی۔ ایمان والی اس امت کی خیور خاتون نے جو جملے ادا کیے تھے آج بات رسید بولین تمام کے تمام مفسرین نے ان جملوں کو او بہو رکھا ہے۔ عزیزان محترم کبھی آئیے اسلام کی تاریخ کے طرف کہ وہ عورت جس کو ابھی ٹھہرنے کی صلاحیت ہے، اس کی ہڈیاں کمزور ہو چلی ہے، جس کے سر کے بال سفید ہے، وہ عورت پلٹ کر کہتی ہے اے ابو جہل تو کیا چاہتا ہے اس مٹھاس کو تو دل میں جس کے پیوست ہو جائے سانس کے ساتھ ہی نکلتی ہے، تو جو چاہے سزا دے لینا ہے، لیکن سمیہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھرنے والی نہیں۔ تم لوگ اس کی رکھیا ابو جہل کو جوش آیا، پھر روحانی دیتا ہوں اے بڑھیا سدھر جانا، پھر ایمان والی عورت نے آواز دی نہیں ہرگز نہیں ہو سکتا، تیسری مرتبہ نے کہا اب تو آخری مرحلہ ہے، آخری مرحلہ، اب آواز سننا، سدھر نہیں تو رہتا ورنہ تیرا وہ انجام کروں گا، تیرے اہل ایمان کا وہ انجام کروں گا۔ ایسے دنیا تک لوگ یاد رکھتا اسلام کی طرف 40 سال سے ہیں یہ لوگ۔ اڑیا نے کہا تو سارے وقت چاہے ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے کر لے، لیکن میں اپنے ایمان سے پھرنے والا ہی۔ سعید شوہر کھڑا ہوا ہے، اگلی کو تھا ہوا جوانا نے بیٹا انوار رضی اللہ عنہ میں کھڑا ہوا ہے، اپنے ماں کے مندر کو دیکھ رہا ہے، اتنے سارے معاشرے میں دست ہو گئی بات کیا ہو جائے اب سویا کہتا ہوتا ہے ساتھ میں عزتی کرنے والا ہے، اس کی بے حرمتی کرنے والا ہے، ابھی کہیں صلی اللہ علیہ وسلم بمالو گئی بات میرے راز کیا دھیرے دھیرے کسا کسا قدموں پر ڈالتے ہوئے اس منظر کی طرف آئے جہاں ایک شہادت ہونے والی ہے، جہاں ایک خاتون کو اسلام کے نام پر شہید کیا جانے والا ہے۔ آ کر نبی میرے آپ کیا کھڑے ہو گئے، ابو لہب کی طرف دیکھا تو مردوں کی طرف دیکھا، ایک صحیح فکر نوجوان اور چیچت لیٹی ہوئی صحیح خاتون تک باندھی ہوئی دیکھا، کہا اے سمیہ اللہ نے وہ دیا ہے، آج چاہتی ہے اپنے ایمان کو بچانا ہے یا اپنے جان کو بچانا ہے، اللہ امتحان دینے پر آمد آ گئی۔ سمیہ نے اپنے آقا کی طرف دیکھا اور میں نگاہ کو نیچے کرتے ہوئے کہا جس کا چاہے نگاہوں میں بستا ہے، جس کی تعلیم سیرے پیوست ہونا ہے، وہ جانتے رہنے والا کرتا ہے لیکن آپ کی عزت پر آچانا گوارا نہیں کرتا۔ ابو جہل کو غصہ آیا، ایک ساتھی کے ہاتھ سے ورچی کھینچا اور اتنی زور سے سمیہ گرتا ہوتا ہے انہیں شمین آنٹر نے ورچی کو مار دیا، خون کا ففارہ نکلا، ایمان والی عورت وہاں پر ٹھیر ہو گئی۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب اوہ اسلام کے غافل مارا جاتا ہے، جس کے جسم سے خون نکلتا ہے، اس کا ارتائی خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سمیہ رضی اللہ عنہ کی شہادت اس بات کی گواہی ہے کہ پہلی شہادت اسلام کے لیے کوئی ہوئی ہے وہ سمیہ سے تعلق کی تھی۔ سال ہوتا ہے ان تاریخ کو کب تک تم پڑھا کرتے رہو گے، کب تک تم ان تاریخ کو اپنے گھر والوں کے سامنے، اپنے خاندان کے سامنے، اپنے ملنے جلنے والوں کے سامنے نہ رکھو گے؟ تم یہ تاریخ کو اجاگر کر کے رہو، تمہاری ذمہ داری ہے۔ پھر دیکھ رہا کہ کس طریقے سے آج مسلمانوں کے رہیدوں پر ڈورے ڈال کر ایک نقشہ بنا کر ایک رہیم پر چاہیے توپڑے بنوا کر اس پر ہنی لگا کر اس میں نشریات لگا کر میرے اور آپ کے آقا کے نواسوں کی پھچیاں ہو رہی آتی ہے۔ دشمن نے ایسے کیا تھا، ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں نوز بن تاک میں ذالک یاد بتا، ارے صحیح و خواہ انسانی کیا تیری ماں کے، تیری باپ کے، تیری بیوی کے، تیرے بیٹے کے امتحان ہونے پر کیا تو نے لوگوں کے درمیان میں ایسے عرب کو اٹھا کر پھرا ہے کبھی؟ تیری ماں کے عرب کو اس پر نام نکل کر کیا حال ہے؟ ارے کیا کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں وہی فاطمہ تمام
تم عورتوں کی جنت میں سردار بنی بھی. اللہ اکبر. اور اسی کے نام کا اعلان اٹھا کر تمام سنی لوگ جمع ہو کر اس شر کو فوقیت دے رہے ہیں. اس شر کو ہم نے جنم دیا, اس شر کو ہم نے بنا دی. کیا بی بی فاطمہ کا علم آ رہا ہے؟ تمام لوگ دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. نعوذ باللہ من ذالک جی آصف الزارعہ. اے اللہ جس نے کہا تھا ہمیں تیری سے اے علی آمرنا اگر میں امتحان ہونے والے تو تین کے اولاد میں فاطمہ میں امتحان ہوتا ہے تو رات کے اندھیرے میں اس کے جنازے کو لے جانا تاکہ وہ دیکھ سکے میرے جنازے. اور اس کے حالت کو تمام انسانوں کے سامنے دلیل کیا جاتا ہے اور وہ آواز اٹھا کر بولنے سے قاصر رہا. یہ تاریخ ہے ہماری. حسین کو بیان کیا گیا شہادت کے نام پر, فاطمہ کو بیان کیا گیا شہادت کے نام پر. ایک شہادت اسلام کی ہوئی ابتدائی اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیا شوہر اور بیٹے کو کہا کہ تمہاری ماں کا ہم کو کھایا, اللہ نے وہ بیان دیا ہے جو اس کو دنیا میں نہیں کر سکتا تھا. ماں میں آگے بڑھنے لگا. 13 سال تک ظلم و بربریت کا انداز ایمان والوں کے ساتھ میں عرب کی سرزمین پر ہوتا رہا, مکے کی سرزمین پر ہوتا رہا. اللہ کے حکم سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرتے ہوئے مدینہ عرب کیا. مدینہ کی سرزمین پر اسلامی مملکت کا وجود عالم میں آیا. 1 سال کا عرصہ گزرا. سن 2 ہجری شروع ہوئی. اسی سال اللہ رب العزت نے روزوں کی بھی فرضیت کا حکم دیا اور اسی سال اللہ رب العزت نے جنگ بدر کے معرکہ کا بھی اعلان کر دیا. اور جنگ بڑی پہلی دن سال کی میں مختصر تاریخ رہو تاکہ آخر میں میں آؤں بتاؤ تو صحیح ان کا کچا چٹھا کیا ہے جو آپ ہم جیسے مسلمانوں کو ظلم و بربریت کا شکار بناتے ہوئے اور آہاں لے کر کے نبی کے کھانے کو بدنام کیا جا رہا ہے اور مسلمان مزے سے شربت پی کر کہہ رہا ہے کہ یہی وہ طریقہ ہے, یہی وہ طریقہ ہے, یہی وہ طریقہ ہے. ایک سانی ہونے کا وجود ہونے آیا لیکن ہونے کے بعد کا دیش آیا. کس نے پہلے شہادت دی تھی جنگ بدر کو بنا کہ مسلمانوں کو معلوم نہیں تھا کہ حکمت والی کیا ہوتی ہے, اسلام کے لیے اور کیسے کس طریقے سے دشمن سے بچ رہا ہے. جنرل عام لڑائیاں ہوتی لیکن جنگی حکمت والی سے مسلمان نہ واقف تھا. اور لڑائی ہمارے شروع ہوا, جنگ چل رہی ہے, ایک دوسرے کو تلواریں برس رہی ہے. انہی ماحول میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے ساحل اور سہیل جن کی عمریں 8 سے 10 سال کے درمیان میں تھے ایک صحابی کے خدمت کے پاس آئے اور کرتا بغل پہ کھینچنے لگے. کہا چچا جان ذرا بتانا تو صحیح ان نوجوانوں میں ابو جہل کون ہے؟ اس نے پوچھا, اس بڑے آدمی نے پلٹ کر پوچھا کہ ماجرا کیا ہے, تم ابو جہل کا کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہم اسے باہر ڈال دیں گے. اللہ اکبر. اور کھروزدانے ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے ابھی بچے ہیں نا والے لیکن اتنا جذبہ ہے کہ دشمن کو پسپا کرنے کا ارادہ ہے کا. آج برسوں سے تمہارے درمیان میں دشمن پڑ رہا ہے, تم اس کے ساتھ تجارت بھی کرتے ہو, رشتے داری بھی کرتے ہو, اس کے گھر کھانا بھی کھاتے ہو, اس کی دعوت میں شریک بھی ہوتے ہو. تم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس لیے اپنے گھر میں جو ماحول سجا اور بنا رکھا ہے وہ کتنے میرے نبی کو گالیاں دی جاتی ہوگی, کتنے عمر صدیق پر دان کیا جاتا ہوگا, کتنا حضرت عائشہ صدیقہ سے عزت کے تھجیاں اڑائی جاتی ہوگی. لیکن اس کے باوجود تم چاہتے ہو کہ میرے تعلقات خراب نہ ہو. لیکن ابھی بدر کے معرکے میں تو ان بچوں نے کہا بتاؤ چچا جان کون ہے ابو جہل, ہم اس کا خاتمہ کرتے کہ اسلام کے لیے شہید ہونے کا جذبہ معصوموں میں بھی تھا. لیکن آج سے معاملہ تو کچھ اور ہے کہ آدمی اپنے چہرے پر اٹھتی ہوئی داڑھی کو برداشت نہیں کرتا تو اسلام کے لیے کیا قربانی دے گا. اسے اتنی چفتی ہے چاہتے ہوئے اٹھتی ہوئی داڑھی روز شہید کر دیتا ہے, روز شہید کرتا ہے, روز شہید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے داڑھی تم اٹھتی ہی جاؤ رہے, میں تو نبی کا دشمن, اسلام کا دشمن, اللہ کا دشمن, تو میرے چہرے پر اٹھ کر مجھے ہی تو دشمن بنا رہی ہے. استغفر اللہ ہوئی تو بچوں نہیں تھا اور ایک مشغول میں گھس کر اتنی زور سے ابو جہل نے ٹائروں پر وہاں کیا کہ ابو جہل زمین پر ٹھرس بول کر کے گرا. 2 بچوں نے مل کر کے ابو جہل کو ملوائے کرنے والے
پیچھے سے ابو جہل کا ساتھی دیکھا اور دونوں بچوں کو تلوار کی سر پہ لا کر شہید کر دیا. اللہ اکبر. سنو جی سائل میں رکھو تاریخوں کو پتا چلے گی حقیقت کیا ہے. سنو کیا ہے بچے شہید ہوئے. ابھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب لایا گیا نبی کے ساتھ دیکھ کر مسکرانے لگے. اس لیے اسلام کے ہاتھ میں ڈال دیتا ہے ابھی تو بھاری تو کم کھاؤ تب کیا ہونے والا ہے. بات آگے بڑھی 4 ہجری تک 6 ہجری تک حیران آہل کے مطابق چلتے رہے. پھر جنگ وقت کا اعلان ہوا. پھر معلوم ہوا کہ دشمن سے ڈیرا اڑ رہا ہے. اسلام کے دشمن کو تو آغاز کرنا ہے. ایمان والوں کے اندر بدر کے کارنامے ذہن میں تھے. بدر کا سارا منظر ذہن میں تھا. اسلام کیسے سیچا جاتا ہے, اسلام کا چمن ہونا کیسا ہوتا ہے, کیا اس کے لیے تقریب ہوتی ہے, تمام ایمان والوں کے ذہن میں پیوست ہو چکی تھی. ایسے ماحول میں احد کا واقعہ پیش آنے والا ہے. احد کے میدان میں تمام لوگ جمع ہو گئے. ایک طرف ایمان والے, ایک طرف ابھی ایمان نہ آئے ہوئی شخصیت حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ. یہ لوگ جو جب مل کر کے اسلام کے خلاف جہاں شروع ہوئے تو اسلام کے اور ایمان والوں میں جنگ ہوئی. پہلے تو کامیابی ملی لیکن مسلمانوں کی ایمان والوں سے تفریش ہوئی جس پر پانسا پھیل گیا اور پھر دشمن مسلمانوں پر غالب آ گیا. ابھی رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندان مبارک شہید ہوئے. 2 گھنٹے تک میرے اور آپ کیا تھا بےوس پڑے رہے. ہر آدمی کے گھر تک بات پہنچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کر دیے گئے. صاحب نے باہر ہو گیا ایک جنگ کے لیے تیار ہوئے. صحابہ کرام گاڑی شروع ہوئی. ایک منظر نے وہ بھی آیا یہ 2 3 ایک ہی جنگ کے اندر مضبوط شہادتیں ہوئی اسلام کے خاطر. مضبوط شہادتیں 3 لوگوں کی جس پر نبی نے اپنے آنکھوں سے قیمتی آنسوؤں کو بہا دیا. پہلی شہادت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. بالکل عمر بالکل آس پاس کا تعلق دونوں کا. کم عمر یہ اور کم عمر وہ تھوڑی عمر برابر برابر چل رہے. اور وہ چچا جو اپنے وزیر میری آگ رہا ہوا تھا جو اس سے دشمن انتہائی کرنا اور بھاگ جایا کرتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بعد دیکھا منظر کو قریب آئے اور دیکھ کر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے. آواز کو سینے میں روک لیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں آپ رو رہے ہیں؟ کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ میں اس سزا کے وائر ہوں. یہ میری دعوت تھی, یہ میری تعلیم تھی, یہ میری علم تھا. یہ جب چلا گیا تو تمہارا رحمت کمزور نظر آ رہا ہے. حضرت حمزہ صلی اللہ علیہ لاش پڑی ہوئی ہے, سینہ چاک کیا ہوا ہے. ایک عورت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں آتے, ایک عورت جو ابو سفیان کی بیوی تھی, شہید اس کا نام ملتا ہے. جب حمزہ رضی اللہ عنہ شہیدوں کے قریب بیٹھے اس نے آگ میں خنجر کو لیا اور سینے کو چاک کیا اور دریجے کو نکال کر دانتوں سے چبا کر کہتی ہے کہ آج میں نے انتقام لے لیا. اور پھر حضرت عمر نے اپنا اتار کے ناک کاٹ دی گئی, انگلیوں کے پور کاٹے ہوئے, پیروں کے ناخنوں کو نکال دیا گیا, انگلیوں کو الگ کر دیا گیا, کانوں کو کاٹ دیا گیا, ہونٹوں کو الگ کیا گیا جس کو کہتے ہیں مسار کیا گیا, مسار. اور جسم کو الگ کر ڈال دیا گیا. میرے اور آپ کی آنکھیں دیکھ کر آنکھ سے آنسو جاری کرتے ہیں اور پھر نے دخل دیا. سید الشہداء جناب چچا تمام شہیدوں کا سردار ہے, سردار. بہت وقت پر اور کرو تو تم جانتے ہو کس کی تاریخ کو کس پر چسپا کر کے کس کو سردار بنا دیا دوست. اور بے وہاں ہے کہ یہی تاریخ کو ہم نے غریبت سمجھ کر اسی تاریخ کو لے کر کے تمام لوگوں میں معائنہ کر دیا. مگر افسوسناک بات یہ بھی ہے کہ ہم سنیوں کے عالموں نے بھی اس میں کوئی کسر نہیں رکھی. وہی شیعت کے تاریخ کو ہم نے بھی بیان کر دیا. جو بانی نام پہ ہے اس کو ہم نے لقب دے لیا یزید بن نوز باللہ بن زید. آخر میں بتاؤ ہمیں کون ٹھیک کیا تھا. ایک شہادت تھوڑی اسلام کے لیے یہ تاریخ تو یاد ہے.
ان کی شہادت تمہیں یاد ہے؟ جب آیا تمہیں یاد ہے؟ اسی دن اور ایک شہادت ہوئی تھی جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اشتار ہو کر آواز سے رونا شروع کیا تھا. مؤثر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کا یوسف ہے. مؤثر بن عمر میری امت کا یوسف ہے. جب مؤثر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کا موقع آیا، کپڑا نہیں ہے جسم کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا تھوڑی گھاس اٹھا کر کے لانا کہیں سے، کچھ پتے اٹھا کر کے آؤ. میرا مؤثر آج کپڑا میں نصیب نہیں ہے، میں اور ہے تو مکے میں اچن تھا، کسی گلی سے اگر ملتا تو دوسری گلی والے گواہی دیتے کہ مؤثر جا رہا ہے. اس لیے آدمی کا نام تھا مؤثر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج میرے امت کے یوسف کو آج کپڑا تک نہیں، کپڑا کبھی پیروں کی جانب کھینچا جاتا تو چہرہ نظر آتا، کبھی چہرے کی جانب کھینچا جاتا تو پیر نظر آتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آؤ کپڑے کو سر کی جانب کر دو اور اس کے پیروں پر کچھ بتے اور گھاس کو ڈال کر اس کی تدفین کر دینا. دوسری بڑی شہادت مسلم میں کون؟ اسلام کا پہلا مبلغ، ابھی ہجرت نہیں ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے پہلا آدمی مدینے کی سرزمین پر جس نے قدم رکھا، اسلام کی تعلیمات لوگوں تک جس نے پہنچائی مدینے میں نبی کے آنے سے پہلے، وہ مؤثر بن عمر رضی اللہ عنہ. تم غور کرو ذرا کہ تاریخ ہوئے ان واقعات کو اپنے سینوں میں جگیے تو دوستو کب تک لٹھوں کی تاریخ ہو بولے گا زندگی گزارنے کے عادی بنے. غور کرو تو صحیح ہو، یہ تاریخ کو کب تک لاتے ہو گے. تیسری شہادت ہوئی تھی اسی لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جب شہادت ہوئی صحابہ کرام لاشوں کو دبانے والے دیکھ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی لاش پڑی ہوئی ہے. صحابہ کرام نے پیروں میں جانب پکڑا، ہاتھوں کی جانب پکڑا، لاش کو زمین سے اٹھایا گیا. جسم سے غور رسنے کے بجائے سر سے اور جسم سے پانی کے قطرات زمین پر گر رہے، پانی کے قطرات. صحابہ کو چھما ہوا کہ حمزہ کے جسم سے پانی کے قطرات کیسے. نبی کے پاس لاشیں کو لایا گیا، رکھا گیا اور بتایا گیا کہ یا رسول اللہ عجیب محنت ہے. آمنے حمزہ کے لاشیں کو پایا گیا، کون کے بجائے پانی کے قطرات گر رہے، پانی کے قطرات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تم کیا چاہتے ہو حمزہ کے معاملے میں؟ کہ کل رات یہ اپنی بیوی سے صحبت کیا تھا اور پھر ہم نے اعلان کیا کہ جنگ کا جانے کا ارادہ ہے. اسی حالت میں حضرت نے جنگ میں شرکت کی، اسلام کو بچانے کے خاطر. جب آپ نے جان کا نظرانہ دیا تو اللہ پر اس کو آیا ہے کہ نبی کا ماننے والا اسلام کے خاطر اپنی جان کا نظرانہ دیا. اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر حمزہ کا غسل کروایا ہے. اللہ اکبر. ان تاریخوں کو یاد رکھو دوستو، ان تاریخوں کو یاد تو رکھو، کبھی بات سمجھنے کی کوشش تو کرو، اسلام سے محبت کرو، اسلام کے تعلیمات کو سینے میں جگہ دو. ایک اور شہادت بہت تفصیل بتا دوں، میں لمبے نہیں کیونکہ آپ سے میں بات کر رہا ہے. ایک اور شہادت انسان کے لیے ہوئی سن 35 ہجری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا، ہجرت کے 35 سال بعد تاریخی شہادت مدینے کی سرزمین پر ہوئی. سن 35 ہجری 18 ذی الحجہ بقرعید کی 18 تاریخ کو ایک مرد مجاہد کو ان لوگوں نے قتل کیا جو آج یا حسین کا نعرہ لگاتا ہے. اس مرد مجاہد کو اس نے قتل کیا جس کے باپ کا مرد ٹھکانا نہیں ہوتا. اس لوگوں نے اس مرد مجاہد کو قتل کیا، شہید کیا، جو آج شیعہ یا آوزی کے نام سے جانے جاتے ہیں. یہودی و نصاری 40 دن تک نبی کے توحید آباد کو بند کر دیا میرا خانے میں، کھانے پینے کے لانے کر دیا رہے، آخری جان سمجھ رہے. حضرت عثمان نے کھڑکی کھولی، ایک کپڑا لیا، لکڑی کو باندھا اور لکڑی کو باہر کیا اور آواز کی لوگوں سے کہا سالے وہ اتنا بھی نہ ترساؤ، بیوی پیاس سے بلک رہی ہے، یہ تمہارا خلیفہ عثمان پیاس سے بلک رہا ہے. ارے وہ کہاں جس سے تم پانی پیتے ہو روز، جس کا پانی تم خرچ کرتے ہو روز، ذرا تم احساس تو رکھو اس پہلے روما کو اس عثمان نے خرید کر تمہارے حوالے کیا ہے. کیا آج اس پہلے روما سے عثمان کے حلق میں 2 چلو پانی نہیں پہنچ سکتا؟
دشمن لکڑے کو کھینچ لیا اور توڑ کر پھینک دیا. دشمن احاطہ تنت رہا ہے. عبداللہ وحی عبداللہ سعود عبداللہ صاحب یہ ٹکڑی کے لوگ تھے جو حضرت عثمان کی شہادت میں انصاریہ تھا. عبداللہ صاحب یہود النصر لوگوں کو جمع کر رہا ہے. گھر کے قریب محاصرہ کیا جا رہا ہے. امت کی خیور خاتون لائرہ نے آواز دی, اے میرے شوہر عثمان, دشمن سریع آ رہا ہے, اللہ جانے کیا ہونے والا ہے. پلٹ کر عثمان زندہ و تار بدلیں گے تو میرے داماد نے آواز لگائی, کہا ہے بیوی کچھ کھانے کے لیے دے, کچھ پینے کے لیے دے. چلو آج سے عثمان روزے رکھنا شروع کر دیتا ہے. عثمان دن رات بیوی پریشان ہے, سوال پر ٹانٹے آ رہے ہیں, پانی نہیں مل رہا ہے, بہت سے حالی ہو رہی ہے. قرآن کو کھڑا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تلاوت شروع کر دی سورہ بقرہ کی. کہیں مطلب ایسا ہوا کہ سب گردن علی چکر آئے انہوں کی آئے بھوک اور پیاس کی وجہ سے قرآن بڑھ گر گئی گردن. بیوی نے آ کر حالت بنائی کہ کیسے طاقت بڑھاؤ اپنے اندر, اللہ ہمارے ساتھ ہے, ہمارا استاد نہیں ہوگا, ان کو اپنے اندر ہمت بڑھاؤ. عثمان سے اللہ تعالیٰ پھر بیٹھ جاتے اور پھر قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں. ادھر دشمن محاصرہ کئی طرح ہے, محاصرہ ہوا قرآن کا دشمن گھر میں آیا اور دروازے کو توڑ دیا گیا. ہر میدان جم کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاریخ کے باروں کو پکڑ کر سر کے باروں کو پکڑ کر چھنجوڑ دیا گیا. عثمان رضی اللہ عنہ کے آگے ظالمو, میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا, کم سے کم انتظار کر دو کہ مجھے باہر کر دو یہاں سے, انہیں اگنور کر دو یہاں سے. دشمن نے کیا کیا, ہاتھ میں برچھی کو لیا اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں زوردار وار کرتا ہے, جس کی وجہ سے سینے کے آر پار اور برچھی ہو جاتی ہے, خون کا فوارہ نکلتا ہے اور قرآن پر چھینٹے پڑ جاتے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. آج تک وہ قرآن لندن کے میوزیم میں موجود ہے. سورہ بقرہ کی آیت 137 پر ان کے چھینٹے پڑے تھے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے, وہ سننے والا علم رکھنے والا ہے. امت کی ماں پر تلوار چلائی گئی تو ہاتھوں کی انگلیاں کٹ گئی. 18 ذوالحجہ سن 35 ہجری کے روز یہ ایک بند مجاہد کو ان ظالموں نے قتل کر دیا, ان ظالموں نے وقت کے کارڈ اتار دیا, ان ظالموں نے شہید کر دیا, صرف اس بنیاد پر کیا والی کے چاہنے والے ہیں. آئیے ان کا بھی محاصرہ کریں تھوڑے سے وقت کے اندر کہ یہ لوگ کتنا علی کو چاہنے والے ہیں. علی بہت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان کے چاہنے والا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کا چاہنے والا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کا چاہنے والا, جس کی بنیاد کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے بیٹے تھے, وہی مجھ سے سوال کر لیا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ کتنے تھے, کتنے بتائیں گے لوگ, کتنے بتائیں گے. اگر اس سے نوجوانوں سے ماں بہنوں سے ڈیلیوری حلفوں سے سوال کر لیا جائے کیا ہو علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے کتنے تھے, کہا جائے گا اتنے تھے. روز بتائیں میں جائے گے چھوٹی کہ چھوٹ پر ہماری بات ہے کہ رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹے تھے. ہم کہیں گے 2 نہیں, حضرت علی نے 6 بیٹے تھے, 6. گواہی ہے اس بات کی, میں اور گواہی نہیں, میری اور آپ کی گواہی جائے گی تو یہ کالے کپڑے پھینک کر دھوکہ دینے والا آدمی کہے گا کہ نہیں یہ تو تمہاری بڑائی میں طاقت ہے, یہ تمہاری بڑائی میں طاقت ہے. ارے جاؤ دی کتاب کبھی معاشرہ کرو گا تعریف کرو ان کا تاہم بھائی سامنے آ جائے گی انشاءاللہ رضی. حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلی نہیں, فاطمہ رضی اللہ عنہ سے 2 بیٹے, حضرت حسین حضرت حسن. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس عورت سے نکاح کیا اس سے 4 بیٹی. اللہ اکبر. جس کا پہلے بیٹے کا نام حضرت علی نے ابو بکر رکھا, دوسرے بیٹے کا نام عمر رکھا, تیسرے بیٹے کا نام عثمان رکھا, چوتھے کا نام عبد الرحمن رکھا. ارے تم کہاں سے تاریخ, کدھر کی تاریخ, کون سا دن, کون سی بات کہاں پہ آتی ہے دوستوں, اور ہم ان کے شکار ہوتے چلے گئے. یہ تاریخ ہے نوجوان شہادتوں کی, یہ اتھینٹک تاریخ ہے, آج اس میں موجود ہے, تاریخ صحابہ میں موجود ہے. اب آگے طرح محاسبہ کر کے دیکھیں کہ ان 4 اسراروں پر آخری تاریخ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. ضروری ہے, ضروری ہے آپ کے لیے. کچھ کاروبیش
قریب قریب 50 ہجری کی نماز سے چند حضرت علی رضی اللہ عنہ کو صحیح بنایا گیا. عبداللہ بن سوا تمام لوگوں کے ساتھ مل کر کیبنٹ جمائیں, کیبنٹ جما کر کے کہا اور مدینے میں مرکزی دفتر نہیں رہے گا اسلام کا. تو اس میں پہلی دشمنی ذرا کرو تو پہلی دشمنی دیکھیں اسلام سے کیسی رہتی کہ مرکز کا دفتر اسلام کا وہ مدینے میں نہیں رہے گا, عراق کوفے میں رہے گا. اس مطلع کا سارے علی نے مجبور کیا ہے, دفتر کو مدینے منتقل کر دیا گیا. کوفے میں مرکزی مملکت قائم ہوئی اور کوفے میں خلیفہ تسلیم کر لیا گیا حضرت علی کو, اور وہاں سے اسلام کو برقرار شروع کیا گیا. جتنے لوگ حضرت عثمان کی تائید میں تھے ان اوفیوں نے ان کو مان کے کھاٹ اتار دیا. علی سے کہنے لگے ہم شیعہ علی ہیں, ہم تمہارے دوست ہیں, ہم تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. ایک وقت آیا کہ حضرت علی کو بھی اللہ نے اودی عود دی تھی اور خلیفہ کا معاملہ تھا. حضرت حسین اپنے باپ کے ساتھ اوفے میں رہنے کے بجائے اپنے نانا کے شوہر کو توجہ دی. مدینہ میں آپ نے قیام ڈالا اور مدینہ میں آپ نے اپنی زندگی گزاری. باپ کا انتقال ہو گیا, نماز جنازہ پڑھی گئی, تدفین ہو گئی. پھر بھی حضرت حسین مدینہ پر چھوڑنے کا اعلان نہیں کیا, اس لیے کہ نانا کے شہر سے محبت تھی نا. مدینہ میں رہے. ایک وقت وہ بھی آیا, اب یہاں سے معاملہ تیرا ہوا اور تمام کے تمام منافقین کی ٹولی اطراف شام اور عراق کی سرحدوں میں پھیلنا شروع ہوا, اور کچھ منافقین کی ٹولی مدینہ اور مکے کی سرزمین پر آئی. اور ہوا یہ کہ حضرت حسین سے کہنے لگے کہ دیکھو ہم تمام لوگوں کے اندر سے خلیفہ تم کو چننا پسند کریں گے, اس لیے کہ تمہارے باپ خلیفہ تھا. ہماری شروع سے کوشش یہی تھی کہ آپ تم کو خلافت بنانا چاہتے ہیں. یہ چھوٹی خلافت کو تسلیم کروانے کے لیے حضرت حسین کو دھوکہ دیا گیا. حضرت حسین نے کہا ایک بات آنے تو میں ضرور اوفے کو تشریف لا ہوگا. لوگ واپس چلے گئے, پختوں دن گزرتے رہے, اسی زیادہ مہینہ آیا. حضرت حسین نے کہا چلو اب ریچارج کر کے آتے ہیں. تمام کے تمام اہل خانہ کے ساتھ, تمام خاندان والوں کے ساتھ نکل کر کچھ کم و بیش 80 یا 90 آدمی کا قافلہ حضرت حسین کے ساتھ نکلا اور پھر مکے کا رخ کیا. مکے کی پہلی تاریخ کو حضرت حسین نے مکے میں داخلہ لیا اور بڑا اٹھا کر پہننے لگے, اور پھر حج کے تمام پڑھائی سے جب انجام تک پہنچ گئے 13 ذی الحجہ کو حضرت حسین کے پاس کچھ لوگ آئے کوفہ کی سرزمین سے, آ کر کے کہنے لگے اے شہزادے رسول, یہ ہے کوفہ والوں کے خط. تو تھیلے لے کر کے آئے. کوفہ والے آپ کے وہ تصویر ہیں, آپ کو آنا پڑے گا کوفہ کو, آپ کا منتظر ہے. کیوں آنا پڑے گا؟ مجھے لاش آ کر ایسا ظلم ہو رہا تھا کوفے کی سرزمین پر جو اتنے سارے خطوط لکھے گئے تھے. تاریخ آگے آئے گی انشاءاللہ. سے جب میرے کو تمام میں تمام 2 تھیلے خط آ گئے. حضرت حسین نے کہا ارے یہ معاملہ ہے, میرے پاک کے علاقے کے رہنے والے لوگ کوفے کے لوگ مجھے بلا ہے, میں جانے کے لیے تیار. تمام خاندان والوں سے کہا 13 ذی الحجہ کی بات ہے, تاریخ کو ذہن میں رکھو, 13 ذی الحجہ کی بات ہے. کہا اب سارا سفر باندھ دیا جائے, پہلے میں اپنے نانا کے شہر کو جاؤں گا, پہلے میں اپنے نانا کے شہر کو جاؤں گا, پھر وہاں سے میں کوفہ عراق کا رخ کروں گا. اور برو دوستو 13 ذی الحجہ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے قافلے کو لے کر مدینے کا رخ کرتے ہیں. راستے میں آ گئے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راستہ روکا حضرت حسین کا. کہا کہ میرے بھائی کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا پہلے میرے نانا کے شہر کو جاؤں گا, پھر اس کے بعد میں عراق کی سرزمین پر جاؤں گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے میرے بھائی, میں تجھے دشمنوں کی سازش سے بچانا چاہتا ہوں کہ کوفی لاہوری ہوتا ہے, وہ کے پاس ہوتا ہے. تجھے منافق تیرے باپ کو جس سے قتل کر دیا, تجھے بھی قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. تیرے بھائی مسلم بن عقیل کو انہوں نے قتل کیا, ان مجھ کو بھی قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ تیرے سے دشمنی رکھتے ہیں, دوستی نہیں رکھتے. تم نہ جا. حضرت حسین نے کہا حسین نے وعدہ کرنے آیا نے کہا بچانے کے لیے تیار ہوں. آپ راستے سے ہٹ گئے, آپ نے مدینے کا رخ کیا. مدینے میں آپ نے کچھ دیر پڑاؤ کیا, وہاں سے نکل کر عراق کو گیا. اور کرو تو صحیح چلو کی سرزمین کا دورہ کر کے آئے ہیں. کیا مکے سے مدینے تک جدہ میں گیا ہے, کیا مکے سے بھی عراق کا مسافت ہے. آج کی تاریخ میں 450-500 کلومیٹر کا سفر ہے مکے اور مدینے کے درمیان بھی. اتنا 550 یا 500 کلومیٹر کا سفر ہے مکے اور مدینے کے درمیان میں.
آج ایک گاڑی 120 کی رفتار سے جاتی ہے تو کچھ بیش وہ گاڑی 5 ساڑھے 5 کھٹے لے لیتی ہے. ذرا مجھے بتاؤ ایسا قرآن کے بعد اللہ نے دنیا میں ایسا کون سا اونٹ بنایا تھا جو 120 کی رفتار سے زیادہ جاتا ہوا؟ ہمیں تو تعریف کر ہی نہیں ہوئی اس کی. ہمیں تعریف نہیں ہوئی اس کی. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کا رخ کر لیا. مدینے میں کچھ دن رہنے کے بعد پھر آپ نے عراق کا رخ کیا. تو ذرا مجھے بتاؤ کہ اونٹ پر جانے والی اکیلی آدمی اگر سواری ہوگی تو آدمی دوڑاتا ہوا گھوڑیا اونٹے پر بیٹھ کر چلا جائے گا جس کے 80 آدمی کا قافلہ ہو کیا وہ تیز رفتاری سے جا سکتا ہے؟ آدھا مہینہ تو ذوالحجہ کا یوپی پر نکل گیا. 13 تاریخ تک مکے کی سرزمین پر ہے. پھر مدینے کا رخ کر لیا. تو ایک اندازے کے مطابق اگر آدمی پیدل چل کر جائے گا کیا وہ ان کی سواری پر اگر جائے گا تو آج کی تاریخ میں اگر آدمی جس کرنا چاہتا ہے آج تو خیر راستوں کو بڑے ہی اچھے انداز میں تحقیق لگا کر بتایا گیا ہے. اس دور میں تو خالی پہاڑی علاقہ تھا, ریل کا علاقہ تھا, راستے دریاؤں کا ناممکن سی بات تھی. اور پھر کچھ کم و بیش 30 مہینے کا عرصہ تو یہی رک جائے گا مکے اور مدینے کے درمیان میں جانے کے لیے اونٹ کی سواری پر. پھر مکے سے کوفہ ہو جائیں گے کتنے دن لگ جائیں گے. اور پھر یہ تو 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو ماتم پیٹا گیا, جو بابیہ کیا گیا, وہ آپ کوفے کی سرزمین پر پہنچتے ہیں. سفر یا ربیع الاول کی تاریخ کچھ ملتی ہے اس کے اندر, اس سے روحانی کا کوئی تعلق نہیں ہے شہادت سے. شہادت کا تعلق اقامت ذوالحجہ سے ضرور ہے, شہادت کا تعلق جنگ احد سے ضرور ہے, شہادت کا تعلق جنگ بدر سے ضرور ہے, شہادت کا تعلق مکے کے سرزمین پر حضرت رسول کی شہادت سے ضرور ہے. لیکن اتنی بڑی بڑی شہادتوں کو مسلمانوں کے دل و دماغ سے ہٹانا بناوٹ کی تعریف مسلمانوں کے ذہنوں پر پیوست کرتی گئی. 10 محرم کو ایسا ہوا تھا, 10 محرم کو ایسا ہوا تھا, 10 محرم کو ایسا ہوا تھا. جب ایک کسی شیعہ تو نہیں کہہ سکتے, رافضی کہنا چاہیے. شیعہ ہمارے دوست کے ہوتے ہیں اور یہ کسی کے دوست ہو نہیں سکتے, اس لیے کہ جس کے خون میں ملاوٹ یہودیوں کی ہو وہ کسی کا دوست نہیں ہو سکتا. اس کے خون میں ملاوٹ ہو یہودیوں کی, وہ دوست کس سے ہو سکتا ہے کسی کا؟ اسی لیے ہٹا ہوتا ہے, اس لیے بتانا پڑتا ہے. آج ہمارے تاریخ کو مست کر دیا گیا, آج ہمارے تاریخ کو چھنڈا دیا گیا. اس طریقے سے ویوہار آج کیا کیا نہیں ہوتا ہے انہی کے نام پر. ابھی سیاسی پیتوتوں کو رسم و رواج دے دیا گیا کہ 10 محرم آئے تو پانی نہیں نہانا, 10 محرم آئے تو اچھے کپڑے نہیں پہننا, 10 محرم آئے تو جھاڑو نہیں دینا, 10 محرم آئے تو اچھا پکانا نہیں, 10 محرم اگر آ جائے تو تمام آؤں کو اپنے اپنے گھروں کو بھیج دینا. انہیں مردوں کے ساتھ رہنا ہی نہیں روز بلّہ میں ظالم جی جائے کہتے شوہر کو جتنا مارا روز بلّہ کیسے بیچا آسمان مسلمانوں کے درمیان میں آئے. تو ہمارے ایک راوزی عالم سے کچھ گفتگو ضرور ہوئی تھی اس موضوع کے اوپر, تو اس نے کہا, ہم نے پوچھا اس سے کہ کتنا آپیا گیا, کتنا آپیا تھا کیا بولنا میں جانے والوں کا, کہا وہ ہاتھ پر کا تھا. پھر ہم نے پوچھا ہوا کیا, کہا 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک دشمنوں سے لڑتے رہے. ہم نے کہا کون لڑا, ہم نے کہا اور کہا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ لڑتے رہے. اچھا حسین رضی اللہ تعالیٰ لڑتے رہے, کیا حسین رضی اللہ اکیلے تھے لڑنے والوں میں؟ ایک دوسری بات کہ حسین رضی اللہ کو عمر کیا اس وقت پہ تو اتنے لوگوں سے لڑے. تیسری بات کہ بچے اور عورتیں نہیں تھی رہی تھی کہ تمام وہاں پہ مرت ہوئے. یہ تاریخ تو سمجھو کبھی کچھ کہو 62 سال کا ایک آدمی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 65 سال کی عمر میں کیا انسان کی جسمانی طاقت رہ جاتی ہے, جس میں بچے بھی موجود ہیں, عورتیں موجود ہیں, 98 کے لوگ موجود ہیں, صحیح موجود ہیں. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے, پہلے آنے کو یہ ہوا, دوسرے کو یہ ہوا, تیسرے کو یہ ہوا, 10ویں کو یہ ہو گیا. ہم نے کہا کتنے لوگ شہید کر دیے گئے, پلٹ کر کہنے لگا 72 کے 72 شہید ہو گئے. بات کو غور کرو جانے ہوتا, چھوٹ اور وقع نہیں پکڑی جانے والی بات کا نام ہے, حقیقت کبھی پکڑے نہیں جاتی. ہم نے پوچھا 72 کے 72 شہید, ہم نے کہا اپنے وہ, اس نے کہا ہاں 72 کے 72 ساتھ کے لیے شہید ہو گئے شہداء رسول کے ساتھ. ہم نے کہا جب 72 شہید ہو کر تاریخ کس سے بتائی ہوئی آگی,
پوچھنا اچھی بات ہے نا. ایمان والا ہمیشہ چاہا کر چوبن ہوتا ہے, کوئی بات کو تسلیم نہیں کرتا, ایسے ہی ہو. ہم نے کہا باہر تک ختم ہو گئی, کسی نے دیکھا ہی نہیں. آگے سیڈل آپ نہیں بچ گئے تھے, اس کے بیٹے ہیں اور بچ گئے تھے. ہم نے کہا سیڈل آپ نہیں تو انہیں کیا سے اس وقت میں, تو کہتا ہے کہ شیر خار بچے تھے. ارے شیر خار بچہ نہیں کہ تاریخ بتانے کا آنے ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں تھا سن لیا جاؤ. اگر تمام سنی ہے کہا تو پروگرام بنائیں گے تو تمام شیعت شہر سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز. لیکن تمہاری غیرت کو آنچ لگا دی گئی, بے غیرت بنا دیا گیا تمہیں, تم کو آپس میں لڑنے کے لیے چھوڑ دیا گیا. تم یہ ہو تو یہ جماعت سے رہو, تم یہ ہو تو یہ جماعت سے رہو, تم یہ عالم میں خلاف میں بولو, تم اس کے خلاف میں بولو, تم کو لڑنے کے لیے چھوڑ دیا گیا. تم آپس میں لڑتے لڑتے اپنا پور بہا رہے ہو. دشمن ہر سال آ کر کے اپنا کارنامہ انجام دے رہا ہے. پہلے یہ مہینے تک چلتی تھی کہانی, 19 سال 45 دن ہوئی, آج یہ اعلان کر دیا گیا 2 مہینے تک چلنے والے ہیں یہ. اور ہوگا کیا اس میں, کون سے اسلام کو سمجھایا جائے گا؟ وہ اسلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 برس میں نازل کیا گیا, وہ اسلام سمجھایا جائے گا؟ نہیں. پھر کیا سمجھایا جائے گا؟ یہ نہیں سمجھایا جائے گا اس محفلوں کے اندر ہمیں تیار ثانی ہو رہی تھی اپنے لوگوں کے سامنے کہے گائے, اور وہ اگر اس میں بیٹی کا دلال کھانا اس میں صاحب ظالم پھر آ جائے گا مجلسوں میں. حضرت عمر نے اپنے بیٹی کو محبت کے دربار میں رکھا ہی آیا تھا, کیا بنایا جائے گا اتنے محفلوں میں؟ اور تو برداشت کرتے رہنا دوستو, امت کی ماؤں پر کچڑ چھاتا رہے, حضرت عثمان کو خطوں پہ نیچے اور ہمیں دادا رہے, اور تم تلوار میں بچ کر پیپیں گے ربو دیکھتے ٹھہرا اس طریقے سے. اتنا بےغیرتی تو کبھی نہیں تھی قوم کے اندر دوست, اتنے بےغیرتی کبھی نہیں تھی قوم کے اندر جو آج دیکھنے کو ملتی ہے. سینا لوگ کو آ جاتا ہے, جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہوں کہ پتہ نہیں ہے کون کو کیا ہو گیا, کیوں اتنا صاف ہو گیا, کیوں اتنی دنیا کی محبت میرے اور آپ کے سینوں میں جگہ کر گئی آج, کیوں آج میرے اور آپ کے پاس سے صحابہ کی عظمت ختم ہو گئی, کیوں امت کی ماں باپ کا توجہ نہیں دی, کیوں ان کی فتح ہو جانے خاطر دشمن کو آتو ہمیں نہیں دیا. ایسے وقت دوست ہم مسلمان کیا جواب دیں گے کل قیامت کے روز جو ہم سے پاس پڑوس کو بھی؟ کیا جواب دیں گے کل میدان محشر میں ہم سے سوالات کیے جائیں گے؟ یہی دفعہ نہیں, وہی خاندان تھا, تجارت تھی, ان کے ساتھ لین دین بھی تھی, میرا پڑوسی بھی تھا, کبھی وہ کھانا پکا کر اس میں تھوک کر دیتا تو میں مزے لے کر کھا بھی جاتا تھا, کبھی وہ اچھی ڈش بنا کر اس میں اپنے نکلی ہوئی جسم کی نفاست مدی کو ڈال کر کھلا دیتا تھا, تو تب بھی میں کھا کر کے اس کا شکریہ ادا کرتا تھا. یہی کہو گے تو یہ بات نہیں کہ آج یہی ارکان سنوں کے ساتھ کرتے ہوئے ثواب کے نیت بناتے ہیں یہ لوگ, ورنہ کبھی ان کی غیرت کو اتنی ضرورت نہیں ہوتی. جب تک کہ سنیوں نے اپنے سر پر اسلام کا تاج رکھا, اسلام کی راز رکھی, کوئی دشمن آگے بڑھ کر اسلام کو نقصان نہیں پہنچایا تھا. جب مسلمانوں نے اپنے نبی کے کامیابوں کو, اپنے صحابہ کے کامیابوں کو, اپنے اسلام کی تعریف کو بنا دیا, جب دشمن اٹھا اور اسلام کے چمن پر روتا ہوا تمہارے دال پر تماچا مار دیا, اور تو نے کہا کہ چلو شکریہ بھائی, میرے پاس مارنے کی طاقت نہیں ہے, تو نبی کو گالی دے دو, صحابہ کو گالی دے دو, صحابیہ کو گالی دے دو, تو مجھے چھوڑ دو, بس میں اپنے پاس رہنا چاہتا. ہم نے تو یہ سوچا نا شہادت اسی رہا ہے, تصور کی شہادت کی کوئی تعریف آج تک پیش نہیں کر سکا. سننی عالم تو دور کی بات ہے, اہل حدیث عالم تو دور کی بات ہے. کوئی شیعہ کا رافضیوں کا عالم سے آپ چیلنج کر کے پوچھ لینا کہ بھائی تو بتا تو صحیح حقیقی طور پر کیا تیرے پاس 10 فورن کی تاریخ نہیں, وہ شہادت ہے تیرے پاس؟ وہ بول کہہ گا کوئی دعوت تیری آپ نہیں کر سکتا, کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے. لہٰذا اسلام اتراؤ, یہ سال اسلام کا پہلا سال ہے, مبارکوں کا سال ہے, برکتوں کا سال ہے, فضیلتوں کا سال ہے. ابتدائی مہینے میں عیسائیوں کو غیرت آ گئی, جن کے پاس تاریخ ہے, جن کے پاس نہ کوئی ایمان ہے, نہ جن کے پاس حق ہے, لیکن جنوری ایک خدا کے ان کے پاس نام ہے, اس خدا کی پیدائش کے طور پر جنوری کو انہوں نے فوقیت دے کر جنوری کو نیا سال تسلیم ساری دنیا میں کروا دیا. جنوری کو اپنے خدا کے نام پر بنائے ہوئے سال کو انہوں نے ساری دنیا کو بنا دیا کہ جنوری سال کا پہلا سال ہے. لیکن مسلمانوں کے پاس اللہ نے
ہم نے کہا سورہ توبہ کی آیت 28 میں اللہ نے کہا کہ جب سے ہم نے دنیا کو وجود میں لایا ہے یہ مہینوں کی گنتی اس میں 12 ہی ہے، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. کہاں ہے کتنوں کو معلوم ہے؟ ذی الحجہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، یہ 4 مہینے سال کے حرمت والے مہینے ہیں. اتنی حرمت والے مہینوں کو میں اور آپ پامال کر رہے ہیں. اتنی حرمت والے مہینے میں میلاد کا ہم نے جو ہے وجود عمل میں لا دیا. اتنے حرمت والے مہینے کو ہم نے دوسروں کے حوالے کر کے کہا کہ یہ تو ہمارا نہیں، یہ ان کا مہینہ ہے، وہ نہیں ہمارے کیا اس کے اندر. آج بھی اپنی خیرت کو للکاری کے تمام انسانوں کے سامنے، خاندان، قبیلے، دوست احباب کے سامنے بات بتائی ہے کہ جنوری اسلام کا سال نہیں، یا دنیا نے 12 مہینوں کا پہلے سال کا نام نہیں، محرم ہے، محرم، جس میں آج میں اور آپ چل رہے ہیں. تو جاننے کے انسانیت کو معلوم ہی ہوگی بات کہ حقیقت کیا ہے آپ. ایسے کب تک بہتے چلے جائے گی اعتدال محترم؟ کب تک ایسی زندگی میری اور آپ کی گزرے گی؟ ہم نے کئی مرتبہ سب کو توجہ دلائی کہ آئیے قرآن کو سیکھنے کے لیے آئیے. ہاتھ تو بڑے غلطی سے اٹھائے جاتے ہیں، ہم آئیں گے، لیکن جب پڑھانے والا استاد موجود رہتا ہے تو میں کوئی موجود نہیں رہتا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ لوگوں کو دیکھ کر ہم نے اسلام کو سیکھا، لوگوں کو دیکھ کر اسلام کو سمجھا، لوگوں کو دیکھ کر اسلام سے محبت کرتے ہیں. حقیقت طور پر ان کو اسلام سے محبت نہیں ہے. اور حقیقت طور پر مسلمان کو اگر اسلام سے محبت ہو جائے تو فجر میں مسجد تنگ ہو جائے گی، عشاء تک تنگ رہے گی انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ایک تائیں ہو ان شہادتوں کو یاد یقین ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور جو دشمن اور اطاعت میں کام کر رہا ہے یا دشمن اسلام کے نام پر جو مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے، میرے پاک پروردگار ایسے دشمنوں کا پنجہ اوڑنے اور وہ توڑنے والا ہمیں بنائے میرے پاک پروردگار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.